ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، ان کو قیامت تک ہم بھول نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا۔ شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم آقا تو تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے۔ السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے، اولیاء پاک کا ممنون پاکستان ہے۔ اہل دل اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم، اپنا دانہ پانی خاک و خون پاکستان ہے۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام و تکریم اساتذہ کرام اور سامعین و ناظرین، جس طرح آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی جو پروقار تقریب ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیام پاکستان کے لیے اور اس کی جو آزادی ہے اس کے لیے تا دم حیات اسی طرح کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرنامہ کلام میں نے جو آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، کریم رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے بہا ہیں، ان نعمتوں کو نہ کوئی گن سکتا ہے نہ ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے۔ انسان دور نہ جائے، ہر آدمی جسم کے اعضاء کے اندر غور و فکر کرے تو جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان اپنی جان، جس کے لیے انسان اپنی عزت، جس کے لیے انسان اپنا مال جائیداد، ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر لگاتا ہے پھر انسان کو اس چیز کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ آزادی کے لیے اور جسم کے اعضاء کے لیے نہ ہم نے جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ ہم نے اپنا مال خرچ کیا، نہ ہم نے اس کے لیے اپنے جائیداد وغیرہ کو چھوڑا، تو ہمیں اس لیے ان نعمتوں کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ آزادی کی نعمت اگر تم نے پوچھنی ہے تو برما کے لوگوں سے پوچھو، فلسطین کے مسلمانوں سے کتنی بڑی نعمت ہے۔
تو آزادی کی نعمت وہی جانتا ہے جو آج قید ہیں، کہ جہاں آج ہم موجود ہیں اور جہاں انڈیا جس کا دوسرا نام بھارت ہے، ان جگہوں پہ جو نام بولا جاتا تھا وہ تھا ہندوستان۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کی ہندوؤں کی حکومت تھی۔ وہ طرح طرح کے ظلم مسلمانوں پہ ڈھاتے، انہیں ظلم و تشدد کا، آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سر فہرست جس مرد کلندر کا نام آتا ہے، جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ بے جا نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو یقیناً اس نتیجے تک ہم پہنچیں گے۔ وہ مرد کلندر حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ ہیں، جنہوں نے دو قومی نظریہ کا جو عنوان ہے، جو مقصد ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دو قومی نظریہ ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اگر بتاؤں، دو قومی نظریہ یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، کیونکہ کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ایک ہی ملت ہے، چاہے وہ جس روپ میں بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو انگریز کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مشرک کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی کہتا ہو، کفر ایک ہی ملت ہے۔ کافر کافر کا دوست ہو سکتا ہے، کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے جس مرد کلندر نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھا تو وہ ہیں علامہ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، اور دوسرے مرد کلندر جس کا نام بھی سر فہرست ہے وہ ہیں حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت سیدی و مرشدی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جو ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد وہ رکھ کر لوگوں کے سامنے ہر محفل، ہر مجلس میں اس کو بیان کیا، لوگوں کو اس سے آشنا کرایا کہ ہم کافروں کے نہ تو حامی ہیں، نہ حامی تھے اور نہ ہی حامی رہیں گے۔ وہ ہمارے دشمن تھے، دشمن ہیں اور قیامت تک ہمارے دشمن رہیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى۔ تو ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ کافر ہمارے دوست نہیں ہیں، کیونکہ کافر ہمارے دشمن ہیں، چاہے وہ جس علاقے کا ہو، وہ جس دور کا ہو، وہ جس جگہ پہ رہتا ہو، کافر ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خیر خواہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان انڈیا میں رہتا ہو، چاہے وہ مسلمان چین میں رہتا ہو، چاہے وہ مسلمان پاکستان میں رہتا ہو، اور دیگر ممالک جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، تو مسلمان کا دوست ہے، کافر ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے بات دو قومی نظریہ کی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اور بالخصوص آزادی کی جو تحریک چلی 1857 میں، اس کے لیے جن علماء نے قربانیاں دیں، اور اس کے بعد جن علماء نے قربانیاں دیں، میں ان چند کا نام ذکر کرتا ہوں، کیونکہ سب کا نام ذکر کرنا اور سب کی قربانیوں کو ذکر کرنا یہ دشوار ہے، اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، کافی وقت درکار ہے۔ تو ان میں سر فہرست وہی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عنایت کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عبد العلیم صدیقی، مولانا سید جماعت علی شاہ صاحب، مولانا عبد الستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر اقبال اور قید اعظم،
اور دیگر جو ان کے ساتھ یا ان کے دست و بازو بنے جن لوگوں کی ان میں قربانیاں ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں زیادہ تر مطالعہ پاکستان، اس کے اندر جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اصل ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، وہ ہمیں پڑھاتے اور سمجھاتے بھی وہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیان کرنا، قائد اعظم کو بیان کرنا، فاطمہ جناح کو بیان کرنا، اور اس کے علاوہ کچھ نام نہاد جو اپنے آپ کو محب پاکستان کہتے ہیں، جن کا پاکستان کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے، جن کے بڑوں نے یہ لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے والی جو جسارت ہے ہم اس جسارت میں شامل نہیں ہیں، لیکن آج وہ نام نہاد لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا۔ عزیز طلباء، میں آپ کو یہ واضح بتاتا چلوں، ان لوگوں کا نہ تو پاکستان سے تعلق تھا، نہ پاکستان سے تعلق ہے، اور نہ ہی پاکستان سے ان لوگوں کا تعلق رہے گا، کیونکہ وہ انگریز کے پٹھو ہیں، ان سے وہ تنخواہیں وصول کرتے تھے۔ تو اگر وہ آج نعرہ بھی لگاتے ہیں تو وہ نعرہ فقط زبان تک محدود ہے، دلوں میں راسخ نہیں ہے، وہ گردن سے نیچے ان کا نعرہ نہیں اترتا، تو وہ صرف نام نہاد لوگ ہیں، کیونکہ نام لینا میں کسی کا مناسب نہیں سمجھتا، عقل مند کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ جو مطالعہ پاکستان ہے، جن لوگوں کا میں نے نام ذکر کیا انہوں نے صرف انہی ناموں کو جو ہے وہ لکھا بھی ہے اور ان کے کردارات وغیرہ کو بیان کیا، علامہ اقبال ہو، قائد اعظم ہو، جن لوگوں نے پاکستان کے بنانے میں کوشش کی ہے، ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن حق کو چھپانا اس کو بھی ہم پسند نہیں کرتے، کیونکہ جو حق بات ہو اس کو کھل کر بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ نے جتنے صحائف، جتنی کتابیں نازل کی، سب کے اندر یہی مشن دیا گیا ہے، سب کے اندر یہی بتایا گیا ہے، حق بات کو آپ بیان کرو، حق بات کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ حق بات کو چھپانا یہ کتمان علم میں بھی شمار ہوتا ہے اور اس کا چھپانا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور دیگر جو ہمارے علماء ہیں، بالخصوص میں نام لوں گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو قیام پاکستان کے بارے میں کوششیں ہیں، آپ کے بارے میں ایک غیر جانبدار مؤرخ اور مشہور نامہ نگار جس کا نام ہے جناب میاں عبدالرشید، کہ 1930 کے اندر جب کانفرنسیں کی گئی تو انہوں نے کانفرنسوں کے دوران بیان کیا، فرمایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی قربانی ہے، قائد اعظم کی بھی قربانی ہے، لیکن ان دو ہستیوں سے اعلیٰ حضرت کی قربانی ہے وہ بھی کہیں کم نہیں ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جس نام آدمی کا میں ذکر کر رہا ہوں میاں عبدالرشید ہی نہیں، کیونکہ جو صحافی ہوتے ہیں، جو نامہ نگار ہوتے ہیں، ان کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا تعلق صرف تاریخ کو لکھنا۔ جب یہ لکھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو کوشش ہے وہ ڈاکٹر اقبال اور قائد اعظم سے کہیں کم نہیں ہے، تو ہم یقین سے یہ مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قیام پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، لیکن جو بات میں آگے عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق تو سماعت کے ساتھ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے 1921 کے اندر قیام پاکستان کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 50 روپے دیے تھے، فرمایا کہ پاکستان بنانے کے لیے، آزادی کے لیے آپ کوشش کریں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، ان کو قیامت تک ہم بھول نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں، کیونکہ محسن کا شکریہ ادا کرنا، محسن کا احسان، اس کو ذکر کرنا، یہ مسلمانوں کی علامت ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے۔ تو ہمیں ہر جگہ پہ اس کو بیان کرنا چاہیے
ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پاکستان کے لیے کوشش کی، اس سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے آنکھوں کے اور سر کے تاج ہیں۔ ڈاکٹر مسعود انہوں نے لکھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے پہلے دو قومی نظریہ کے مؤید تھے، اس کو بالکل ماننے والے تھے، اس کے تائید کرنے والوں میں تھے، لیکن بعد کے اندر اس کے مخالف بن گئے۔ جو دو قومی نظریہ ہے پہلے اس کو شروع کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، پھر بعد میں اس کے مخالف ہوئے۔ تو ڈاکٹر مسعود لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اس سے رجوع کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مکتوبات شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ اور اعلیٰ حضرت کی جو تصنیفات ہیں، بالخصوص جو آج ہمارے اندر مشہور و معروف ہے فتاوی رضویہ، اس کا مطالعہ کیا، اس کو بار بار پڑھا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں جو دو قومی نظریہ کی قدر و قیمت تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی۔ تو لہٰذا آزادی پاکستان یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آزادی کی نعمت وہی جانتا ہے کہ جو آج قید میں بند ہے۔ تو آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں، آزادی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ آزادی منانے کا طریقہ ون ویلنگ نہیں، آزادی منانے کا طریقہ صرف جلوس نکالنا، اپنا نام نکالنا نہیں ہے۔ آزادی منانے کا طریقہ صرف جھنڈے کو لہرانا نہیں ہے۔ آزادی منانے کا طریقہ صرف نعرہ بازی نہیں ہے۔ آپ سارے کام کرو، لیکن یاد رکھنا آزادی مناتے ہوئے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کو ناراض کرنا یہ آزادی کی نعمت پہ شکر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دستک دینے والی بات ہے۔ تو آزادی منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے پیارے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جن لوگوں نے اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنا مال، اپنی جائیدادیں لٹائیں، ان کو ایصال ثواب کرنا، یہ ہے آزادی منانے کا اصل طریقہ۔ اور جو باہر نہیں نکلتے، جو اصل مشن پہ قائم ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا اچھی محفل سجاتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید کہ یہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستان سے پیار ہر پاکستانی کرتا ہے، صرف ان نام نہادوں کے علاوہ کہ جن کا میں نے اشارہ جن کی طرف کر دیا، کہ جن کا صرف نعرہ ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا، ہم اس کی بانی ہے۔ نہیں، وہ اس کے بانی نہیں، اس کے بانی تو اعلیٰ حضرت ہیں، اس کے بانی تو سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں، اس کے بانی ہمارے پیر و مرشد سید پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، اس کے بانی علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قیام پاکستان کے لیے اور آزادی پاکستان کے لیے جو ہم نے کوشش کی، جو ہم نے اصل مشن اپنایا، اللہ تعالیٰ اپنی عالی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں صاحب، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔